کبھی سوچا ہے کہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں اس کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو اس سفر کو اور سچ پوچھیں تو ہماری زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہم سب کی زندگی اور موت کا سوال بن چکا ہے۔ پانی زندگی ہے، بہت سادہ سی بات ہے نا؟ لیکن ان 3 لفظوں میں کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا ہوگا اگر یہی زندگی دینے والی نعمت، یہی پانی، زہر بن جائے؟ تو یہ پانی کی آلودگی آخر ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں سمجھیں، ایک صاف ستھری ندی بہہ رہی ہے اور اس میں کوئی زہریلے کیمیکل، گندگی کا ڈھیر یا بیماری پھیلانے والے جراثیم ملا دیں۔ بس وہ پانی جو کبھی زندگی کی ضمانت تھا اب ایک خاموش قاتل بن جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں پانی کی آلودگی۔ سوال یہ ہے کہ یہ زہر ہمارے پانی میں پہنچتا کیسے ہے؟ چلیں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون کون ذمہ دار ہیں۔ تو سب سے پہلے اور سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ہماری فیکٹریاں اور صنعتیں۔ ترقی کی دوڑ میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی قیمت ہمارا ماحول چکا رہا ہے۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر فیکٹریاں اس زہریلے کیمیکل سے بھرے پانی کو صاف کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتی۔ اسے بس سیدھا دریاؤں اور نہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر یہی زہر چپکے سے ہمارے پانی کے پورے سسٹم میں پھیل جاتا ہے۔ اچھا، فیکٹریوں پر الزام لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس آلودگی میں ہمارا اپنا حصہ بھی ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے روزمرہ کے کام جیسے کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا یا ٹوائلٹ کا استعمال، ان سب سے گندا پانی پیدا ہوتا ہے۔ جب اس پانی کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو یہ بھی سیدھا ندی نالوں میں جا گرتا ہے۔ یعنی ہماری روز کی سہولت ماحول کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ مسئلہ جو ہر کسی کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، پلاسٹک اور کچرا۔ ذرا سوچیں، ایک پلاسٹک کی بوتل جسے ہم کچھ منٹ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ سمندر میں صدیوں تک تیرتی رہتی ہے۔ یہ صرف پانی کو گندا نہیں کرتی بلکہ ان بے زبان جانوروں کے لیے ایک جان لیوا پھندا بن جاتی ہے جو غلطی سے اسے اپنی خوراک سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن آلودگی سے وہی نہیں جو نظر آئے، ایک خاموش قاتل ہمارے کھیتوں سے بھی آ رہا ہے۔ فصلیں زیادہ اگانے کے لیے جو کھادیں اور کیڑے مار دوائیں استعمال ہوتی ہیں نا، وہ بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر سیدھا ہمارے دریاؤں اور جھیلوں میں پہنچ جاتی ہیں، اور وہاں یہ پانی کو آہستہ آہستہ زہریلا کرتی رہتی ہیں۔ یہ ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو ہمارے پورے فوڈ چین میں شامل ہو رہا ہے۔ تو ہم نے وجوہات تو دیکھ لیں، لیکن اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر یہ مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرہ تو خود انسانی صحت کو ہے۔ جب لوگ یہی آلودہ پانی پینے پر مجبور ہوتے ہیں تو وہ ہیضہ، ٹائیفائڈ اور ڈائریا جیسی جان لیوا بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے آسان شکار معصوم بچے بنتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان صرف انسانوں تک نہیں رکتا، پانی میں رہنے والی مخلوق کی تو پوری دنیا ہی اجڑ جاتی ہے۔ یہ جو کیمیکلز پانی میں جاتے ہیں نا، یہ پانی سے اس کی جان نکال دیتے ہیں، یعنی آکسیجن۔ اور جب آکسیجن ہی ختم ہو جائے تو مچھلیوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک خوبصورت، زندگی سے بھرا دریا ایک آبی قبرستان بن جاتا ہے۔ اور یہ سب مل کر ہمیں ایک اور بہت بڑے بحران کی طرف دھکیل رہا ہے، پینے کے صاف پانی کی قلت۔ خود سوچیں، جب ہمارے دریا اور جھیلیں زہریلی ہو جائیں گی تو پینے کے لیے صاف پانی آئے گا کہاں سے؟ یہ آلودگی سیدھا صاف پانی کے ذخائر کو ختم کر رہی ہے، جس سے پانی کی کمی کا مسئلہ اور بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب سن کر شاید مایوسی ہو، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ہم اس تباہی کو روک سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس صورتحال کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا حل کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، حل ہم سب کے چھوٹے چھوٹے قدموں میں چھپا ہے۔ فیکٹریوں کو پابند کرنا ہوگا کہ وہ زہر دریا میں بہانے سے پہلے اسے صاف کریں۔ ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی، کچرے کو پانی میں نہیں، کچرے دان میں پھینکنا ہوگا۔ گھروں میں پانی کا استعمال ذرا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات، اس مسئلے پر بات کرنی ہوگی تاکہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ اور آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی ایک انسان یا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پانی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں، بلکہ ہم سب کی مشترکہ امانت ہے، اور اپنی امانت کی حفاظت کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے،
اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم نے آج کچھ نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ وہ پینے کا صاف پانی کہاں سے لائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دینا چاہیے۔